اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق تو دو بار ہے، یعنی دو بار کی حد تک رجوع کا امکان ہے۔ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو بیوی کو بھلائی کے ساتھ روک لیا جائے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دیا جائے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، خوش اسلوبی سے چھوڑ دیا جائے۔ طلاق انتہائی نا خوشگوار معاملہ، انتہائی کڑوا گھوٹ، لیکن اللہ کہتا ہے یہ کڑوے معاملے کو بھی اگر ختم کرنا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ بات بار بار آئے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ بھائی بیوی کو نکاح میں لائے تھے، خوشی خوشی لائے تھے نا، تو پلاٹ بھی دے دیا، سونا بھی دے دیا، زیور بھی دے دیا، کیش بھی دے دیا، بہت کچھ دے دیا۔ جو دے دیا وہ دے دیا، اب مانگو کہ طلاق دے رہے تو واپس کرو، نہ 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 نہ، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو رسول اللہ نے عجیب مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کتے کی مثال دی۔ کس قدر عجیب بات ہے، کرایت آ رہی نا۔ حضور نے فرمایا کسی کو تحفہ دے کر واپس مانگنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کتا الٹی کرے، ایک ڈاگ وومیٹنگ کرے اور اس کو چاٹے۔ سمجھ آ رہی؟ کیا دنیا مجھے اور آپ کو نفسیات سائیکالوجی سکھائے گی جو پیغمبر نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان باتوں کو لوگ مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور پیغمبر بتا رہے یہ اتنا خراب معاملہ ہے، یہ اتنا کراہیت والا معاملہ ہے جیسے کتا قے کرے، ڈاگ وومیٹنگ کرے اور اس کو چاٹے۔ جتنا یہ گندا ہے نا، تو تم نے خوشی خوشی اپنی بیوی کو جو کچھ دے دیا وہ دے دیا، اب تم مانگتے ہو کہ تجھے میں فارغ کر رہا ہوں تو واپس کر۔ تو یہ مانگنا ایسے ہی ہے جیسے کتے کا اپنی وومیٹنگ کو چاٹنا۔ ان باتوں کا خیال کون رکھے گا؟ وہ جس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ باہر کون پوچھتا ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو پتہ ہم کیا کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے ہیں، ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور دین کیا بتا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تم خوف محسوس کرو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت کچھ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو چھوڑا لے۔ اس کو کہتے ہیں خلا۔ شوہر طلاق دے سکتا ہے، اس کو طلاق کا حق دیا گیا۔ بیوی طلاق مانگ سکتی ہے، بیوی خلا مانگ سکتی ہے، یعنی آزادی حاصل کرنا چاہ سکتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور خلا اگر ایک خاتون اپنے شوہر سے مانگے تو اس صورت میں اس کو کچھ مال چھوڑنا پڑے گا۔ اس صورت میں تو شوہر لے سکتا ہے، ادروائز شوہر طلاق دے تو کچھ لے نہیں سکتا، کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ لیکن بیوی خلا مانگے تو شوہر بیوی کو کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں یہ طلاق اور خلا سے پہلے 20 باتیں میں نے چند اشارتاً کہیں، باقی قرآن پاک کے مطالعے میں وہ آتی رہیں گی، ان کو بائی پاس کر کے طلاق اور خلا نہیں ہے، وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد نہیں ہوتا تو پھر ایک دفعہ کا معاملہ، شوہر ایک دفعہ طلاق دے، رجوع کا امکان رہے گا نا۔ یہ راستہ ہے جو شریعت نے ہمیں عطا فرمایا، پوائنٹ آف نو ریٹرن آ سکتا ہے کبھی، تو اس کا وے آؤٹ بتایا گیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو ان سے تجاوز مت کرو۔ These are the boundaries set by Allah the Almighty، اللہ کی حدود ہیں۔ یہ نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، ان کو کھلواڑ نہ بناؤ، یہ ڈرامے نہ چلاؤ ان کے اوپر۔ این جی اوز جو ہے دماغ خراب نہ کریں، گھروں کو برباد نہ کریں، لڑکیوں کے دماغوں کو آسمان پر نہ پہنچائیں، گھروں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، مت کھیلو ان کے ساتھ۔ فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرو۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ قرآن جو قتال کی بات بھی کرتا ہے، انفاق کی بات بھی کرتا ہے، وہ یہ احکامات بیان کر رہا ہے۔ جو قرآن رمضان کے احکام کو حدود قرار دیتا ہے، وہی قرآن گھر گھر ہستی کے معاملات کو بھی حدود اللہ قرار دے رہا ہے، اللہ کی حدود۔ فَإِن طَلَّقَهَا،
پھر اگر وہ شوہر اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ 3 کی حد تک، 2 کی حد تک تو رجوع تھا، تیسری طلاق دے دی، معاملہ ختم، اب یہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں رہے سوائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو ان دونوں پر اب کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ نیا نکاح کر کے باہم رجوع کر لیں۔ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، بشرطے کہ وہ خیال رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ، لیکن حلالہ شرعی حلالہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں چلتا ہے پلانڈ قسم کا حلالہ، منصوبہ بندی کے ساتھ۔ تو جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعنت، پیغمبر کی لعنت کس کے لیے؟ یہ پلانڈ قسم کا پورے منصوبے کے ساتھ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے۔ پیغمبر کی لعنت چھوٹی بات ہے کوئی؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب اس کی عدت پوری، وہ کہیں اور نکاح کر سکتی، یا اس اگلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت پوری ہوگی بیوہ والی، یا اس شوہر نے نیچرلی اس خاتون کو طلاق دے دی، عدت پوری ہوگی، اب یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ فطری طور پر ہونا چاہیے، پلانڈ طور پر ہو تو پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ مزید تفسیرات تفاسیر میں دیکھیے گا، فرمایا ان ظن ان یقیم حدود اللہ، بشرط کہ وہ خیال رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ واضح فرماتا ہے ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو 1 یا 2 بار طلاق دے چکو، پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے پر آئیں تو اب انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ 2 کی حد تک رجوع کا امکان ہے، اچھے انداز سے رکھو، اور اگر فیصلہ کرتے ہو کہ نہیں تو رخصت بھی کرو تو عمدہ انداز سے۔ کیا قرآن کی تعلیم ہے، اللہ اکبر۔ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے نہ روکے رکھو۔ اچھا تیرے ابا جان نے یہ کہا تھا، تیری اماں نے یہ کہا تھا، یعنی ساس سسر نے، تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کامنٹس پاس کیے تھے، یہ سارا سوشل میڈیا پہ کھلواڑ ہوا تھا، یہ اپڈیٹس آ گئی تھی فیس بک پر، اچھا میں رجوع کر کے تجھ سے نمٹ لوں گا۔ اگر ظالم کو یہ کر رہا ہے تو یہ ظالم ہے۔ فرمایا وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے نہ روکے رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، مذاق نہ بناؤ۔ اگر شوہر کو اختیار دیے تو اختیار کا غلط استعمال نہ کرے، اگر شوہر کو قوام بنائے تو قوام ہونے کے ناطے اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کرے، اگر رجوع کا اختیار دیے تو رجوع کر کے ظلم نہ کرے، ستم نہ کرے۔ اللہ کی آیات کو کھلواڑ نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت میں سے، اسے بھی یاد کرو۔ اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔